وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا برکتوں والی کتاب. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہی اگلی کتابوں کی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ ڈرا دے مکے والوں اور ان کے ارد گرد والوں کو. ام القرى مکہ اور ومن حولہا ساری دنیا. کعبہ اس کے ارد گرد پوری دنیا. یہ قرآن سب کے لیے ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے اس قرآن پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نماز کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے افترا علی اللہ کذبا، جس نے گڑا اللہ پر جھوٹ. او قال، یا کہا اوحی الی، مجھے وحی آتی ہے. ولم یوحی الیہ شیء، اور اس کو وحی نہیں آتی ہے بالکل. ومن قال، جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، ابھی اتار دوں گا جیسے اتارا اللہ نے. ہر کافر کہتا ہے کہ ہم بنا کے دے دیں گے، لیکن جب حساب کریں گے تو قرآن پاک کے سامنے وہ خس و خاشاک بھی نہیں ہوتا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کے ہچکیوں میں ہوں گے، موت کی بے ہوشیوں میں. موت سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں، ہچکیاں ہوتی ہے، سختیاں ہوتی ہے، اور قسم قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کو غمرات کہتے ہیں. غمرہ کہتے ہیں بے ہوشی کو. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. حق تعالیٰ شانہ کے پیغمبر نے آخری وقت میں دعا کی، اللہم اعنی علی شدائد الموت، خدائے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. کہتے ہیں جو ہر رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کو لازماً عزت اور سہولت کی موت عطا کرے گا. بالکل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ بشارت ہے. کاش کہ دیکھیں آپ ان ظالموں کو جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ہاتھ ان کی طرف. ایدیہم، یا تو فرشتہ اپنا ہاتھ بڑھاتے روح قبض کرنے، یا ان کے ہاتھوں کو پھیلاتے روح نکالنے کے لیے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں سزا دی جا رہی ہے عذاب رسوا کن کی. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بس سبب تمہارے کہنے کے اللہ پر ناحق. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تھے تم اس کی آیتوں سے تکبر کرنے والے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً آ رہے ہو تم ہمارے سامنے تن و تنہا، کوئی ساتھ نہیں، نہ لشکر نہ جماعت، نہ اولاد نہ بیوی، نہ دولت نہ خزانہ. یقیناً آ رہے ہو ہمارے سامنے تن و تنہا. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پیدا کر چکے تھے تم کو پہلی بار. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ چکے ہو وہ جو دے چکے تھے ہم تم کو پسے پشت. جو خزانے جو دولت ہم تمہیں دے چکے وہ سب چھوڑ کے آئے ہو. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. ذوالقرنین نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ جنازے سے باہر نکالے اور ہتھیلیاں کھولے. وزراء نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا مجھے بحر و بر پوری دنیا کی سلطنت ملی تھی تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ذوالقرنین خالی آ جا رہا، صرف اپنا ایمان و عمل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ اس جہان کو روشن فرمائے اور انجام بالخیر فرمائے. یقیناً آ رہے ہو ہمارے سامنے تن و تنہا، جیسے ہم پیدا کر چکے تم کو پہلی بار اور چھوڑ گئے وہ جو دیے تھے تم کو پسے پشت. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ معبودان کہ تمہیں گھمنڈ تھا. انہم فیکم شرکاء، کہ ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ بھی تمہارے شریک ہے. جن کو تم ہمارے شریک سمجھتے تھے وہ بابے، وہ درگاہیں، وہ کدھر ہے؟ لقد تقطع بینکم، ختم ہو گئے تمہارے تعلقات.
وضل عنکم ما کنتم تزعمون، ختم ہو گیا تم سے وہ جو گھمنڈ کرتے تھے. تقطع منقطع ہو گیا، ضل گم ہو گیا. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ چیرنے والے ہیں بیج اور گٹھلی کو. بیج کا دانہ پھٹتا ہے تو تیغ نکلتا ہے، اور گٹھلی کھجور کی یا آم کی وہ پھٹ جاتی ہے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتے زندے کو مردے سے. ومخرج المیت من الحی، وہی نکالنے والے ہیں مردے کو زندے سے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے. فانا توفقون، کہاں پھر رہے ہو. خالق الاسباغ، پو پھاڑنے والا. پھاڑنے والا پو یعنی صبح صادق لانے والا. اسباح فالق، رات کے اوپر چوٹ لگائی، اس میں سے سفید صبح صادق نکل آئی. فالق الاسباح لفظی ترجمہ ہے پھاڑنے والے پو. پو پھاڑنے والا پرانی اردو ہے شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین کی. پو پھاڑنے والا اصل کلام کا ہے پیدا کرنے والے ہیں. سفید سحر. وجعل اللیل سکنا، اور بنائے رات کو رہنے کے لیے یا سکون کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند حساب میں لگے ہوئے ہیں. یا یہ کہ دونوں سے حساب بنتا ہے. ایک نظام شمسی ہے جنوری فروری مارچ، اور ایک قمری ہے شعبان رمضان. اور محرم پہلا مہینہ ہے اس کا، ذی الحجہ آخر ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ نظام قمری ہو، لیکن شمسی جائز ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا. وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها، اللہ وہ ہے جس نے بنایا ستاروں کو کہ رہنمائی لے لو ان سے. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، خوب بیان کرتے ہیں مضامین ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وهو الذی انشاکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے. فمستقر ومستودع، پس جائے قرار ہو جائے امانت. جائے امانت ماں کا پیٹ، جائے قرار دنیا. یا جائے امانت دنیا، جائے قرار قبر، اور یا جائے امانت قبر اور جائے قرار جنت. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، خوب بیان کرتے مضامین ان لوگوں کے لیے جو فقہ جانتے ہیں. یفقہون مانا عقل سے کام لینا. فقہ یفقہ. وهو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جو اتارتے آسمان سے پانی. فاخرجنا به نبات كل شيء، پس ہم اگاتے اس سے سبزہ ہر چیز کا. فاخرجنا منه خضرا، پس ہم اگاتے اس سے سبزہ. نخرج منه حبا متراکبا، پیدا کرتے ہیں اس سے دانے تہ در تہ. بھٹا دیکھو کیسے دانے لگے، کیلا دیکھو کیسے دوسرے پر سوار ہے. متراکبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے خوشے کے گابے ہیں لٹکے ہوئے. کھجور کا خوشہ جب بڑا ہو جاتا ہے نیچے لٹک جاتا ہے. دانیہ لٹکا ہوا. اور کھجور کے گابے کی شاخیں ہیں لٹکی ہوئی. وجنات، اور باغات ہیں من عناب، انگور کے. والزیتون، اور زیتون کے. والرمان، اور انار کے. مشتبہا وغیر متشابہ، ایک جیسے اور بالکل ایک جیسے نہیں. اللہ اللہ. قندار کا انار ارغوانی، پاکستان کا انار سرخ مائل، پنجاب کا انار بالکل سفید. ہر ملک کا پھل اس پھل سے ملتا ہے لیکن رنگ اور لون میں علیحدہ ہوتا ہے. افغانستان کی قیمتی سرزمین میں جو خربوزے اگتے ہیں وہ اس قدر باریک و نازک ہوتے ہیں کہ گھوڑے کے دوڑنے سے باغ میں خربوزہ پھٹ جاتا ہے. ایسی نزاکت.
نزاکت اس قدر ہے دل ربا کو، اٹھا سکتی نہیں رنگ حنا کو۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھ تو لو ان باغ کے پھلوں کو، اذا اثمرا، جب پھل آنے لگے، وینعہ، اور پکنے لگے۔ پھل آ رہا ہے، عجیب نظارہ ہے، پھل پک رہا ہے، عجیب خوشی کا موسم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، بنائے انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنات میں سے، فلاں جن اس علاقے کا بڑا ہے، فلاں جن فلاں علاقے کا بڑا ہے۔ جب چلتا تھا اے جنوں کے سردار، میں تمہاری حکومت میں آ رہا ہوں، میرا خیال رکھنا، یہ کفر و شرک۔ وَخَلَقَهُمْ، اور اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا، وہ مخلوق ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور ان لوگوں نے تراش لیے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، وتعالی، وہ بلند ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔